نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس، سورہ والناس کی فضیلت۔ قل اعوذ برب الناس، سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ والناس قل اعوذ برب الناس کثرت سے پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ دو بہترین پڑھی جانے والی صورتیں سورہ فلق اور سورہ والناس نہ بتلاؤں؟ اسی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو کہ ان جیسی اور صورتیں تم ہرگز نہ پڑھو گے، کیونکہ اس مضمون تعوذ کی اور ان جیسی جامع اور کامل اور کوئی صورت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اور انسان کی نظر بد سے مختلف الفاظ میں پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ دو صورتیں معوذتین آپ پر نازل ہو گئیں تو آپ نے انہی دونوں کو اختیار کر لیا اور ان کے سوا تمام الفاظ تعوذ چھوڑ دیے۔ یعنی کہ جادو ٹونا جس کے اوپر ہوا ہو، اس کو چاہیے کہ یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کثرت سے پڑھا کریں۔ اور محترم ناظرین، جب آپ اس کو کثرت سے پڑھا کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا کر بھی نہیں سکے گا، کوئی حسد نہیں کر سکے گا۔ آپ ان کو کثرت سے پڑھا کریں تو آپ کے اوپر نہ جادو ٹونا اثر کرے گا اور نہ آپ کے اوپر کوئی حسد کرے تو اس کا اثر ہوگا۔ آپ ان کو جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں، اور جو بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بچوں کے اوپر بھی ان کو پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا کریں۔ اگر کسی بچے کو نظر لگ جائے تو سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر جو ہے وہ 3 بار پھونک ماریں، انشاءاللہ نظر بد دور ہو جائے گی۔ بہت زیادہ فضیلت ہے معوذتین کی۔
ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ کسی سوال کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ سوال کیا اور نہ کسی پناہ مانگنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ مانگی۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو جب بھی تم سو اور جب بھی تم سو کر اٹھو، یعنی سونے کے ٹائم بھی جو ہے ان دونوں صورتوں کو پڑھ لینا چاہیے، اور جب سو کے اٹھیں تو پھر بھی جو ہے ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کریں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ جو ہے اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، اور کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں اور دوسرے ممالک میں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے دنیا میں جو آپ نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا اللہ کے راستے پہ، تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا جو ہے وہ آخرت کے لیے بچ جاتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ تو اپنی آسانی کے لیے جو ہے آپ ایسا کیا کریں کہ ہر مہینے جو ہے اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے، یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، کیونکہ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ دیکھا ہے کہ اولادیں جو ہیں والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد پہ یا پراپرٹی پہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، اور پھر وہی مال جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ اس میں رابطہ کر کے جو ہے وہ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ کوئی چاول دے دے، کوئی چنے دے دے، آئل، مسالہ جات، یا جو نقدی دینا چاہے، جیسے بھی آپ کو مناسب لگے آپ ویسے کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کل اعوذ برب الفلق پڑھا کرو، اس لیے کہ تم اس سے زیادہ اللہ کو محبوب اور اس سے زیادہ جلد اللہ تک پہنچنے والی یعنی مقبول اور کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے، لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے تم اس کو مت چھوڑو۔ اس حدیث کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، تم ایسی کوئی چیز ہرگز نہیں پڑھ سکتے جو اس صورت قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ اللہ کے نزدیک پہنچنے والی یعنی مقبول ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لیے ان عجیب و غریب آیتوں کو نہیں دیکھا، تم نے ان عجیب و غریب آیتوں کو نہیں دیکھا جو آج رات ہی نازل ہوئی ہیں، تم ان سے 72 آیات ہرگز نہیں پا سکتے، تم ان سے بہتر آیات ہرگز نہیں پا سکتے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو محترم ناظرین، جو جادو ٹونے سے محفوظ رہنا چاہتا ہو، جو حسد سے دور رہنا چاہتا ہو،
لوگ حسد کرتے ہیں، پھر بری نظر لگتی ہے اور پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سب نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی ان کے بہت سے فائدے ہیں اور آخرت میں، تو جیسے میں نے حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بہت جلد یہ اللہ تک پہنچتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو زیادہ سے زیادہ کثرت سے ان کو پڑھا کریں۔ آج لوگوں کو تکلیف یہ ہوتی ہے، وہ جی میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، میرے اوپر کسی نے وار کر دیا، جس سے سنو وہ یہی کہتا ہے جی میرے اوپر کسی نے وار کر دیا، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، میرے گھر سے یہ نکلا، میرے گھر سے تعویذ نکلے، میرے بچے نالائق ہیں، میرے بچے با ادب نہیں۔ تو وہ پھر جاتے ہیں، یہ جو ننگ دڑنگ بیٹھے ہوتے ہیں نا باہر روڈوں پہ یا درباروں پہ، پھر جا کے ان سے جا کے کہتے ہیں، ان کو جا کے بتاتے ہیں جی مجھے یہ پریشانی ہے، تو وہ سب سے پہلے وہ کہتے یہ ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے وار کیا ہے، آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، آپ کے اوپر کسی نے جو ہے یہ تعویذ کیے ہیں، تم اتنے پیسے دو اور یہ سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور 3-4 اتوار آنا پڑے گا یا 3-4 بار آنا پڑے گا، اور اتنے پیسے لے کے آنا پڑے گا، یہ مرغ لانا پڑے گا، یہ فلاں چیز لانی پڑے گی، تو پھر جو ہے جا کے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یقین کرو آپ سب ان کو دے دیتے ہو، اپنی جمع پونجی بھی ان کو کھلا دیتے ہو اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو بالکل فری میں اس کا علاج بتا رہا ہوں۔ اپنے گھر میں سورہ بقرہ جو ہے اس کی آخری آیتیں پڑھا کریں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے ان کو صبح شام پڑھا کریں، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی پڑھا کریں، سورہ فاتحہ پڑھا کریں۔ یقین کریں آپ کے گھر کے نزدیک بھی کوئی چیز نہیں بھٹکے گی، نہ آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا حسد کوئی چیز آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ بس اس پہ عمل کر کے بتائیں، آپ کو فری میں علاج بتا رہا ہوں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جا کے اپنا مال خرچ کریں اور ایمان کا بیڑا غرق کریں اور اپنا جمع پونجی بھی جو ہے وہ بھی لٹا دیں۔ آپ ان دونوں صورتوں کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی پھونک دیا کریں، اور یقین کریں کوئی چیز آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے یا بچے رونے لگتے ہیں، سورۃ فاتحہ کو آیت الکرسی اور یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر 3 بار بچوں پہ پھونک ماریں، انشاءاللہ نظر بد دور ہو جائے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں مسکرانے لگے گا انشاءاللہ۔ اس پہ عمل کریں محترم ناظرین، اپنی پاک کتاب کو پڑھا کریں اور لوگوں کے پاس نہ جایا کریں، بلا وجہ اپنے پیسے برباد کرتے ہیں۔ یقین کریں کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، دعائے قنوت کسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں آتی ان کو۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے ادھر ادھر جو ہے بھٹکیں، اپنے رب کے ساتھ جڑیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ان پہ جو ہے ان کو پڑھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ دنیا اور آخرت کا فائدہ انہی میں ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔